اگر پاکستان میں جمہوریت چلانی ہے تو آئین پر روبرو عمل کرنا ہوگا. مصلحت مصالحت کوئی بھی چیز آئین سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے. ہم سے یہی غلطی ہوتی ہے. آپ نے جو اصول طے کیے ہیں اس ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ہی یہ طے ہو گیا. پھر 1973 کے آئین میں یہ واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے جو کہ عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملک کے قوانین اور آئین ترتیب دے. اب آئین ترتیب پا چکا اور میں بڑے معذرت سے ہمیں بڑا شوق ہے سب کو یہ کہنے کا کہ ملک میں بحران ہے. بات یہ ہے کہ ملک میں بحران ہر ملک میں ہوتے ہیں. کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جس میں بحران نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہم سب نے ان بحرانوں سے نکالنا ہے. ہم نے اس سے آگے جانا ہے. یہ چیزیں ہر قوم کے راستے میں آتی ہیں اور ہم نے ان راستوں کو عبور کرنا ہے آئین کے ذریعے, پارلیمان کے ذریعے. باقی پرابلم کیا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, ظاہر ہے عوام کا اظہار سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے, اور سیاسی جماعتوں کے اندر جہاں بڑی خوبیاں ہیں, جہاں وہ عوام کی ترجمانی کرتی ہیں, صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف غصہ, نفرت اور ایک دوسرے کو مار گرانا, ہٹانے کی جو جبلت ہے اس میں کوئی دیر پا مصالحت قائم نہیں ہو پا سکتی, کوئی وفامت نہیں ہو پاتی. ہم میں سے ایک فوج کا اتحادی ہوتا ہے اور ہم میں سے دوسرا فوج کا نشانہ ہوتا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں کیا کچھ نہیں کیا؟ کس حد تک الزامات ایک دوسرے پہ لگائے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ آخر کار ایک میز پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگنی پڑی, ایک دوسرے سے معذرت کرنی پڑی, اور پھر کوئی 10 سال جو ہے پھر آپ کو کچھ سکون کے مل گئے. اب یہی معاملہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. جب آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی طے ہو گیا تو آپ نے اقتدار کی اس ملک میں جو چولہے تھی وہ ہلا دی, سیاستدان جیت گئے اور طاقت کے ہاتھی ہار گئے. جب ہاتھی ہار گئے تو انہوں نے ایک نیا بدر اتارا جو کہ پرانے بدروں پر کسی طرح سبقت دے, اور یہی ہوا کہ وہ جو اس وقت کی جو عوام تھی وہ بھی اس بیانیے میں آ گئی, اور اس وقت کی مقتدرہ جو جنرل پاشا سے لے کے اور جنرل ظہیر تک اور جنرل فیض تک اس بات پہ کنونس تھی, اس بات پر وہ کنونس تھے کہ ہم نے ان دونوں جماعتوں کو فارغ کرنا ہے. چنانچہ وہ تیسری جماعت جو ہے اس کو سپورٹ بھی کیا گیا. میڈیا کے اندر بھی اگر کسی نے اس کی مخالفت کی اس کو بھی سزا دی گئی, میڈیا ہاؤسز بند کر دیے گئے. اور مجھے شکایت ہے عوام سے بھی, سیاسی پارٹیوں سے بھی, کہ آپ سب اکیلے اکیلے مار کھاتے ہیں. پہلے آپ کی باری تھی, کبھی ہماری باری تھی, کبھی ان کی باری تھی, آپ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتے. جب میڈیا ہاؤسز بند کر رہے تھے تو اس وقت آپ بھی مقتدرہ کے ساتھ بن گئے تھے. بڑی میں معذرت سے یہ عرض کرتا ہوں اگر اسی طرح چلتا رہا تو ماشاءاللہ ہم سب مار کھا کھا کے مر جائیں گے اور اس ملک میں وہی نظام چلتا رہے گا. باقی رہ گئی کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ مصالحت ہونی چاہیے, مفاہمت ہونی چاہیے, ایک نیا جو طریقہ ہے وہ کھلنا چاہیے, لیکن چند بنیادی باتیں طے ہونی چاہیے کہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم دونوں فوج کی مدد سے ایک دوسرے کا اقتدار نہیں چھینیں گے. یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کرے گا. کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حکومت جو ہے اس کو جا کے بالکل سیز کر دے. اور دوسرا یہ بھی طے کیا جائے
کہ آئین کے جو بنیادی نکات ہیں ان سے ماورا کوئی چیز نہیں، نہ مصالحت، نہ مصلحت، نہ طاقت. اور جب بھی آئین کو کوئی چھیڑے گا تو سب آپ اکٹھے ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ پولیٹیکل کلاس کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں اسی کی وجہ سے پاور زیڈ بھی ہمیشہ طاقتور ہوئے ہیں. اور یہ جب تک آپ پولیٹیکل کلاس آپس میں کوئی ریکنسیلیشن نہیں کرے گی یہ طاقت ان کے ہاتھوں میں رہے گی. یہ ٹھیک ہے کہ فی الوقت آپ کو کچھ اس میں سے بوٹی مل جائے گی، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن مکمل اختیار، مکمل طاقت یہ کبھی نہیں ملے گی. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے صرف تھوڑی سی خوراک پہ زندہ رہنا ہے یا مکمل خوراک لینی ہے. پھر عوام کے ساتھ مکمل خود مختاری کی حکومت کی کوشش کریں.